خواہش ہے اللہ اس رونق کو اگلے سال اور ہر سال اس سے بہتر انداز میں قائم و دائم رکھے۔ کل کیونکہ کچھ فنی خرابی کی وجہ سے درس کی کچھ آیتیں ریکارڈ نہیں ہوئیں، ویسے ہم بتا تو چکے تھے، تو وہ ذرا پڑھ لیں۔ پہلے آیت نمبر 91 سے پڑھ لیں۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یہودیوں نے قدر نہ کی اللہ کی جتنی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بشر پر یعنی حضور پر، کسی بشر پر کوئی شے نازل نہیں کی۔ قل فرما دیجئے میرے حبیب، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ قرآن نازل نہیں کیا اللہ نے، تو یہ بتاؤ کہ موسیٰ پر جو تورات نازل کی وہ کس نے کی؟ نورم و ہدی للناس، جو نور بھی ہے اور ہدایت بھی تھی لوگوں کے لیے۔ تجعلونہ، تم یہودی اسے قرار دیتے تھے، قراتیسا، ٹکڑوں میں، تبدونہا و تخفون کثیرا، کچھ کو تو تم ظاہر کرتے تھے اور ابھی نہیں ریکارڈ نہیں کیا، یہاں تو نہیں آ رہا، نہیں آ رہا، بھول گئے میرے خیال، یہاں تو نہیں آ رہا ہے۔ چلیے، قراتیسا تبدونہا و تخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، وعلمتم ما لم تعلموا انتم، اور تمہیں پڑھایا گیا، سکھایا گیا جو تم نہ جانتے تھے، ولا آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد بھی نہ جانتے تھے۔ قل اللہ، کس نے یہ سب کچھ کیا؟ اللہ نے۔ ثم ذرہم، قل اللہ، تو اے میرے حبیب فرما دیجئے، وہ جب پوچھے نا کہ کہا جائے کہ من انزلہ، تو آپ فرما دیجئے اللہ، اللہ نے نازل کیا، یعنی اس قرآن کو بھی اللہ نے نازل کیا، تورات کو بھی اللہ نے نازل کیا۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر آپ اے میرے حبیب چھوڑ دیجئے ان کو کہ وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں اور وہ کھیل تماشے میں لگے رہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یہ جو قرآن ہے، کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ مبارک ہے، تصدیق کنندہ ہے اس کی جو پہلے گزر چکا۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس لیے بھی ہم نے قرآن نازل کیا کہ آپ مکے والوں کو اور مکے کے اراؤنڈ والوں کو ڈرائیں۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، ایمان رکھتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نماز پر محافظ ہیں۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ نماز کا ذکر 700 مرتبہ آیا ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ نماز کے محافظ ہیں، جو آخرت کو نہیں مانتے وہ بے نماز ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے بڑھ کے کہ جو اللہ پر بہتان باندھے، کذب بمعنی بہتان، او قال اوحی الیہ، یا یہ کہے کہ اوحی الیہ، کہ میرے پاس وحی آئی ہے، ولم یوحا الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کچھ نہ آیا ہو۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور وہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ جیسا قرآن خدا نے نازل کیا ایسا میرے اوپر بھی نازل کرے گا، یہ بھی بہتان ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، یہ جو جیسے یہ قادیانیوں نے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اگر آپ دیکھیں، کاش دیکھیں جب ظالم موت کی سختیوں میں پڑے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے اپنے پر کھول کے کھڑے ہیں۔ اخرجوا انفسکم، تو فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ تم اپنے نفسوں کو نکالو، اپنی روحوں کو نکالو۔ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، جو تم اللہ پر بہتان باندھتے تھے آج تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔
वलक़द जिअतमूना फ़ुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रतिन व तरक्तुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम, और तहक़ीक़ जिस तरह हमने तुमको पहली बार पैदा किया, वलक़द जिअतमूना फ़ुरादा, जैसे पहली मरतबा हमने अकेला पैदा किया था, खलक़नाकुम अव्वल मर्रतिन व तरक्तुम मा खव्वलनाकुम, और तुमने जो कुछ छोड़ा, वराअ ज़ुहूरिकुम, अपनी पुश्तों के पीछे, वमा नरा माकुम, इसी तरह हम क़यामत में तुम्हें अकेला ही ले आएंगे, वमा नरा माकुम शुफ़ाअकुमुल्लज़ीना ज़अमतुम अन्नहुम फ़ीकुम शुरका, और हम नहीं देखते तुम्हारे साथ वो सफारशी जिनकी तुम परस्तिश करते थे, जिनको शरीक बनाते थे, वो कहाँ हैं, वो क्यों नहीं नज़र आ रहे। लक़द तक़त्ता बैनकुम वज़ल्ला अन्कुम मा कुन्तुम तज़अमून, तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान इस वक्त ताल्लुक़ात मुनक़ते हो गए। वज़ल्ला अन्कुम मा कुन्तुम तज़अमून, जो तुम ख्याल करते थे तुम्हारी मदद करेंगे, वो तुम खो बैठे, वो बुत कोई नहीं काम आने वाला। इन्नल्लाह फ़ालिक़ुल हब्बि वन नवा, तहक़ीक़ अल्लाह पैदा करने वाला है गुठली को और दाने को शिकाफ्ता करने वाला है। गुठली से खजूर बना देता है और दाने से कोंपलें उगा देता है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व मुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, खुदा वो है कि जो ज़िंदा से मुर्दा निकालता है, मुर्दा से ज़िंदा निकालता है। यानी शरीफ से कमीना पैदा हो जाता है, कमीने से शरीफ पैदा हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनके बाप के बारे में तसव्वुर करें तो वो वलीउल्लाह थे और ये खुद शैतान आज़म है। ऐसे ऐसे बंदे देखे। व मुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, और मय्यत से हई निकालता है। ज़ालिकुमुल्लाह, ये है अल्लाह, ये सब कुछ अल्लाह करता है। फ़अन्ना तुफ़कून, तो तुम कहाँ बह के जा रहे हो, अल्लाह को छोड़कर कहाँ जा रहे हो। और अल्लाह का खासा क्या है, फ़ालिकुल इस्बाह, जो सुबह को जो पौ फूटती है तो वो अल्लाह है जो पौ फुटाता है। फालिक, फलक कहते हैं, क़ुल औज़ु बिरब्बिल फलक, वही पौ फूटना। फालिकुल इस्बाह, सुबह की जो पौ फूटती है वो उसका फ़ाइल है। वजअल लैल सकना वशम्स वल क़मर हुस्बाना, और अल्लाह ने रात को तुम्हारे लिए सुकून का ज़रिया बनाया, आराम का, और सूरज को और कमर को बनाया हिसाब का ज़रिया। सूरज से देखते हो कि ज़ोहर का वक्त हुआ कि नहीं हुआ, असर का वक्त हुआ नहीं हो, बिज़नेस का वक्त हो गया है कि नहीं हो गया, गुरूब हुआ है कि नहीं हुआ, और कमर से भी देखते हो ईद है कि नहीं, ईद आज होगी या कल होगी। ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन-नुजूम लितहतदू बिहा फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि, अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि तुम उन सितारों के ज़रिए खुश्कियों और तरियों की जुल्मतों में रास्ता देख सको। सितारे रास्ता दिखाते। क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, तहक़ीक़ हमने अल्लाह फरमा रहा है, हमने आयात को खोल के बयान कर दिया है इल्म वाली कौम के लिए। वहुवल्लज़ी अंशाकुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन फ़मुस्तक़र्रुन व मुस्तौदा, अल्लाह वो है जिसने एक नफ्स से यानी आदम से पैदा किया तुम सबको। फ़मुस्तक़र्रुन व मुस्तौदा, एक जगह है बाप की पुश्त, एक जगह है सौंपने की जगह माँ का पेट। मुस्तक़र बाप की पुश्त जहाँ सुल्ब होती है, मुस्तौदा ये रहम जहाँ पर बच्चा होता है। ये अल्लाह ने उसी एक आदम से ये करोड़ों अरबों पैदा कर दिए। क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यफ़क़हून, हम तहक़ीक़ तफसील से बयान करते हैं आयात को उस कौम के लिए जो समझे। वहुवल्लज़ी अनज़ल मिनस्समाइ माअ, अल्लाह वो है जिसने आसमानों से पानी नाजिल किया। फ़अख़रजना बिही नबात कुल्लि शैइन, बस हमने निकाला उस पानी से नबात कुल्लि शै, हर चीज़ की सब्ज़ी को। फ़अख़रजना मिन्हु ख़दिरन, उसमें से हमने टहनियाँ, हरी भरी टहनियाँ निकाली। खिज़र को खिज़र इसलिए कहते हैं कि वो हरे भरे थे, जहाँ से गुज़रते थे हर चीज़ लहलहाती खेतियाँ उठ जाती थी। बंजर ज़मीनों में भी वहाँ पेड़ उग जाते थे। खिज़र को खिज़र इसलिए कहते थे। ख़ज़रन, टहनियाँ, हरी टहनियाँ। नुख़रिजु मिन्हु हब्बन मुतराकिबा, जिनमें से गुत्थे हुए दाने निकलते हैं। हब दाना, मुतराकिबा ये मिले हुए। व मिनन नख़्ल मिन तलइहा क़िवानुन दानियतुन, और जो खजूरें हैं
ان کے جو لٹکے ہوئے گچھے ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. قنوان دانیت لٹکے ہوئے. وجنات من اعناب والزیتون والرمان مشتبہا وغیر متشابہ. اور اللہ وہ ہے کہ جس نے پیدا کیے انگور، زیتون، انار کے درخت. مشتبہن وغیرہ متشابہ، کچھ تو وہ ہیں کہ جو ملتے جلتے ہیں، کچھ آپس میں ملتے جلتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں، بالکل ہی مختلف ہے. مثلا آم کا ٹیسٹ بالکل مختلف ہے تمام سے، بنانا کا بالکل مختلف ہے. یہ کچھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے بہ جس کو آپ کہتے ہیں، ناشپاتی یا بہ، ان کا ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہوتا ہے. انظر الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، انظروا الی ثمرہ، دیکھو تم اس پھل کی طرف، اذا اثمر جب وہ پک جائے، وینعہ اور زیادہ پک جائے یعنی مکمل پک جائے. اثمرہ یعنی پھلے پھولے، یانع کہتے ہیں پک جانا مکمل. یہ بچے بچیاں بھی پھل کی مانند ہیں، جب یہ پک جائیں تو ان کی شادی کر دینی چاہیے، ورنہ زیادہ پھل پک جائے تو استعمال کے قابل نہیں رہتا. کچھ عرصے کے بعد لڑکیوں میں عجیب خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ شادی ہی نہ کریں. تو اس لیے یہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ لڑائیوں جھگڑوں کی بجائے اور فضولیات کی بجائے اور دعوتیں اڑانے کی بجائے اور مرغے چرغے اڑانے کی بجائے اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیوں پہ توجہ دیں. ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے کہ جو مؤمن ہے. یہاں تک جو میں نے عرض کیا ہے میں ذرا فارسی کے اندر بتا دوں. ما تا اینجا چیزی کے خوندیم شکایت خدا بود به پیغمبر گفت که این یهود که میگن که خدا بر هیچ کس از بشر کتابی آیاتی نازل نفرمود از اینها بپرس این کتاب تورات را کی نازل کرده مگر غیر از خدا کسی است. بعد خدا میگوید که کسانی که ایمان به قیامت دارند اونها برای نمازهای روزگانه سکیورٹی گارد هستند، محافظ هستند. بعد خدا میگوید که کسانی که بر خدا الزام میگذارند و تهمت میزنند اونها باید بدونند وقتی که سختی مرگ میاد و فرشتگان آماده هستند که روحشون را ببرند، از اون وقت بترسند. ما طوری که شما را تنها به این دنیا آورده بودیم روز قیامت هم تنهایید. اون خدا را بشناسید که اون خدایی که از عرض کنم دانه‌های کوچک سبزی ها را می روید و این سبزی ها که می روید این دلیل بر توحید و قدرت خداست. بعد خدا میگه که این صلب پدر را هم بدون، رحم مادر را هم بدون. اینها دوتا نعمت های خدا هستند برای شما و خدا از آسمان آب را نازل فرمود و هر جایی که این آب میره سبزی را می آورد، مثل انار است و انگور است و زیتون است و عرض کنم که چیزهای دیگر که خیلی از این ثمرها و از این میوه ها که شما افطار هم که میکنی، دیت، آقا دیت را چی میگن؟ خرما سبز و خرما سرخ و خرما خشک و اب آئیے جناب یہ 2 صفحے اور پڑھ لیں تاکہ یہ الحمدللہ آج 7واں پارہ ختم ہو جائے. یہاں تک تو درس وہ تھا جس کو ہم بیان کر چکے تھے، ریکارڈ نہیں ہوا تھا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ. لوگوں نے جنات کو بھی شریک بنایا اللہ کا اور کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ اس کے خلاف بات ہو رہی. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور بنا دیے لوگوں نے اللہ کے لیے
جن شریک، کہ یہ جو جن ہیں کیونکہ یہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، ان کو لاک کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی اندر چیز ہو تو یہ بھی اٹھا لیتے ہیں۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، وتعالی عما یصفون، اللہ ان سے بہت بلند ہے جو یہ کہتے ہیں۔ اللہ نہ بیٹیاں رکھتا ہے، نہ بیٹے رکھتا ہے، نہ شریک۔ اللہ ہے کون؟ بدیع السماوات والارض۔ بدیع اگر حمزہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے شروع کرنے والا، اور اگر عین کے ساتھ ہو تو معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ بدیع السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، کیسے اس کے لیے بیٹا ہو جائے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے؟ دیکھیے قرآن کیسا، اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے تو کیسے بیٹا ہو جائے؟ کبھی آج تک ہوا ہے؟ شوہر کے بغیر تو بیٹا ہوا ہے، بیوی کے بغیر بیٹا نہیں ہوا۔ خلق کل شیء، ہاں، وہو بکل شیء علیم۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ باپ نہیں ہے مگر تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، خالق کل شیء فاعبدوہ، وہ ہر شے کا خالق ہے پس اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، ہر شے پر وہ سیکیورٹی گارڈ ہے۔ وکیل بمعنی نگہبان، یہ جو وکیل ہوتا ہے نا آپ کا اٹرنی، جن کے امیگریشن کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے جلد از جلد۔ یہ وکیل کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کے منافع کو، آپ کے بینیفٹس کو دیکھتا ہے، بینیفٹس جو آپ کے ہوتے ہیں نا ان پہ نظر رکھتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں وکیل۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے، دیکھتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، وہ لطیف ہے، خبیر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق تمہارے پاس آ گئے بصارتیں تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر لنفسہ، جو جانچ پڑتال کر لے اس نے گویا بصارت اپنے لیے حاصل کی۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو نہ دیکھے اندھا ہو جائے اس نے اپنے اوپر اندھے پن کا اظہار کیا۔ وما انا علیکم بحفیظ، تم اگر خود خیال نہ کرو تو ہم حفیظ نہیں ہیں، سیکیورٹی گارڈ نہیں بنیں گے، تمہارے نگہبان نہیں بنیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اسی طرح ہم آیات کو پھیر کے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ بھی وہ کہیں درستا، کہ قرآن کو خوب واضح کر کے بیان کر دیا، درس دے دیا۔ وَلِنُبَيِّنَهُ، درستہ کا معنی ہوگا درس دے دیا، تاکہ وہ یہ کہیں کہ درستہ، آپ نے میرے حبیب قرآن درس میں دے دیا۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم نے وضاحت سے قرآن بیان کر دیا اس قوم کے لیے جو علم والی۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، فالو کریں اسے کہ جن کو رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جائے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کش رہیے۔ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، اگرچہ نبی کو کہا جائے مگر مراد ہم ہوتے ہیں، یعنی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم نبی کو فالو کریں اور مشرکوں سے دور رہیں۔ یہ دیکھیے بار بار جو مشرکوں سے دور کا کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور ہر فرقے کے اندر کوئی نہ کوئی مشرک داخل ہوں گے کہ جو لوگوں کو مشرک بنائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو کسی کو مشرک نہ ہونے دیتا، مگر اللہ نے زبردستی دین نہیں پھیلایا۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اے میرے حبیب آپ کو بھی ہم نے نہیں بنایا سیکیورٹی گارڈ کہ آپ ڈنڈا لے کے پھرتے رہیں کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ مبلغ کو بھی چاہیے، ہمیں بھی یہی چاہیے کہ زیادہ لڑیں جھگڑے نہیں، دین کی تبلیغ کر دیں، اگر کوئی قبول کر لے تو اس کی مہربانی، نہ کرے تو اللہ سے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرے۔
ساری دنیا کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ جب حضور کے دور میں نہ ہوئی، مولا علی کے دور میں نہ ہوئی، تو آج کیسے ہو جائے گی؟ اب یہ خطرناک میسج آ رہا ہے، پہلے سمجھ لیجئے۔ جو لوگ بے جا تبرہ بازیاں کرتے ہیں ان کے خلاف یہ آیت آ رہی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم گالیاں نہ دو ان کو کہ جو اللہ کے علاوہ بت پرست ہیں، ان کو بھی گالیاں نہ دو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ تمہارے اللہ کو گالیاں دیں گے۔ دیکھیے یہ ہے بات، یہ جو ہمارے گالیوں کا رواج بن گیا ہے، گالی تو اسلام میں جائز ہی نہیں۔ شاباش، یہ وہی پیغام ہے۔ ہاں، تم خدا کے علاوہ جو بتوں کے پرستار ہیں یعنی مشرک، ان کو بھی گالی نہ دو، کیونکہ وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ عدوان، دشمنی آ کر، بغیر علم وہ جاہل ہیں۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہم سنوار کر بنا دیتے ہیں ہر امت کے لیے ان کے عمل کو۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر انہوں نے رب کی طرف پلٹ آنا ہے۔ فینبئہم بما کانوا یعملون، پس اللہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کارستانیاں کر رہے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور ان لوگوں نے خدا کی قسمیں کھائیں، سخت قسمیں، کہ اگر ان کے پاس آیت آ گئی، معجزہ آ گیا تو وہ ضرور اسے مانیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، فرما دیجئے کہ معجزے تو آ گئے اللہ کے پاس جو تھے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، تمہیں شعور نہ آیا، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جب معجزے آ گئے تو تم پھر بھی بے ایمان رہے، ایمان تو نہ لائے تم۔ در این دو صفحے خدا فرمود کہ بعض بعض اوقات ان بت پرستہا اجنہ را، جنات را خدا قرار میدن، بعض وقتا می بافن، خرقو له می بافن، برای من پسر و دختر، میگن بعضی ها پسر هستند، بعض دختر برای خدا، یعنی جنات پسرند و ملائکه دخترش. بله، اینها احمقن، علم ندارن، جاهلن. خدا از این چیزها پاک و منزه است. خدا کی هست؟ کسی که تخلیق فرمود آسمان ها را و زمین را. بعد خدا سوال میکنه، شما که میگی جنات پسر منن و ملائکه دختر منن، من که زن ندارم، چطور اینها پسر و دختر من شدن؟ من خدا هستم، من خدا شما هستم و خالق هر چیز هستم. عبادت کنید، تهمت نزنید. خدا همه چشمها را میبینه و هیچ چشم خدا را نمیبیند. و کسی که علم حاصل کند یا مثلا بصارت داشته باشه برای خودشه، و کسی که کوری داشته باشد این کوری هم برای خودشه. خدا را که نقصان نمیرسانه، خدا را که زحمتش نمیشه. بعد خدا میگه که ما معجزاتی که فرستادیم شماها بیایید بعد از این معجزات کسی را پیروی کنید که دارای وحی باشد و به مشرکین نپیوندید. اگر خدا میخواست که همه دنیا موحد میشدن برایش مشکل نبود، اما خدا به جبر عقاید را رواج نمیده. بعد میفرماید شما به این بت پرستان هم فوش نده، اینا میان خدای شما را فوش میدن. فردای قیامت همه در دربار من خواهند اومد مگر اینها قسم نخورده بودند که اگر معجزه آمد ما قبول میکنیم. معجزات هم اومد و اینا هم بی ایمان ماندن. آخری آیت، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اللہ اکبر، اور ہم ان کے دل پلٹ دیں گے، الٹ پلٹ دیں گے. وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھیں بھی پلٹ دیں گے. كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، کہ قرآن پر ایمان نہیں لائے اول مرہ، ہم ان کو پھر کیا کریں گے؟ ان کے دلوں کو بھی پلٹ دیں گے کہ کبھی ہماری طرف نہ آئیں،
اور ان کی آنکھوں کو بھی پلٹ دیں گے، کبھی ہمارا قرآن نہ پڑھیں۔ خدا نہ کرے ایسا عذاب آ جائے، استغفر اللہ۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا الہ حیدری، یا الہ، حیدری۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے گھر سے قرآن اٹھا لیجئے، اور میرے پاس وہ قرآن لے آئے کہ اس کو رکھ لیجئے، ہم نے تو پڑھنا نہیں، انہوں نے تو قرآن کو خیر آباد کہہ دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی آنکھوں کو، دلوں کو پھر ہم پلٹ دیتے ہیں کہ دفع ہو جاؤ، نہ ہماری رحمت تمہیں ملے گی، نہ تمہاری آنکھ ہمارے قرآن کو دیکھے، تمہارے دل میں ہماری یاد آئے گی ہی نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ رب، توبہ توبہ توبہ۔ یہ بہت خطرناک میسج ہے۔ انسان ایسے نہ ہو جائے، انسان کو چاہیے ہمیشہ اللہ کے ساتھ رابطہ رکھے، رابطہ استوار رکھے، ورنہ نہ قرآن، نہ نماز، نہ اللہ، نہ رسول، نہ امام۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ان بے ایمانوں کے دلوں کو ہم پھیر دیتے ہیں اپنی طرف سے۔ وہ کون سے بے ایمان؟ جنہوں نے قسمیں کھائیں کہ معجزہ آئے تو ہم ایمان لائیں گے، معجزے بھی ہم نے دکھائے پھر بھی ایمان نہیں لائے، ان کے دلوں کو ہم دفع دور کر دیتے ہیں کہ ہم سے دور ہو جاؤ، ان کے دلوں میں ہماری محبت ہی نہیں رہتی۔ یہ بہت خطرناک میسج ہے۔ معجزہ آپ ایمان سے بتائیں ماسٹر جی، یہ جو ہم زندہ ہیں معجزہ نہیں ہے؟ یہ جو ہم آج ذلیل نہیں ہو رہے معجزہ نہیں ہے؟ یہ جو ہم عزت سے پھر رہے ہیں، کپڑے اچھے پہن رہے ہیں، الحمدللہ سر جھکا کے نہیں پھر رہے، کوئی ہم سے ادھار مانگنے نہیں آ رہا کہ کل آپ نے ادھار لیا تھا، کوئی ذلیل کرنے، کوئی بے عزتی ہمارے کرنے نہیں آ رہا۔ اس امریکہ میں کس طرح جنت میں رہ رہے ہیں، اس سے بڑا بھی کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے بہن بھائی بیچارے کس طرح ٹارگٹ میں ہیں، دیکھیں وہ 215 لوگ شہید ہو گئے بغداد میں کل، اور ابھی مجھے بتا رہے تھے، آج میں الخوئی میں تھا تو مجھے بتا رہے تھے مولانا وہاں کے کہ 600 بندہ بغداد میں شہید ہوا ہے شیعہ صرف رمضان میں۔ یہ تو 215 تو ابھی بتائے ہیں، ہر روز بم پھٹ رہے ہیں، ہر دوسرے دن بم پھٹ رہے ہیں۔ اب دیکھیے ہم آرام سے سکون سے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ تو یہ خود معجزہ ہے کہ نہیں؟ پھر شاباش، پھر بھی ہم نہ کریں، نخرے کریں، قرآن کو پشت کریں، بچے ہمارے نہ آئیں، وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں اور قرآن کا ختم ہو رہا ہے اور ان کے بچے فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ ایمان سے بتائیں کیا اللہ نے پھر رخ موڑ نہیں دیا؟ بری بات ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں نہ شکریہ، شاباش۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ہم ان کے دلوں کو الٹ پھیر کر دیتے ہیں، بس دفع دور کر دیتے ہیں۔ قلب یقلب، تقریباً ٹوٹل پھیر دینا، بس۔ وَأَبْصَارَهُمْ، ان کی آنکھوں کو بھی اپنے سے پھیر دیتے ہیں کہ جاؤ، نہ ہمارا کعبہ دیکھو گے، نہ مسجد دیکھو گے، نہ قرآن پڑھو گے، جاؤ۔ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اول مرہ، کیونکہ تم نے پہلی مرتبہ ایمان ہی نہیں لایا۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم چھوڑ دیں گے ان کو ظلمتوں میں، دفع ہو جاؤ، بھٹکتے رہو، اب ہمارا تمہارا کنٹیکٹ ختم ہو گیا۔ لکیر ڈال رہا ہے خدا ایسے لوگوں کے لیے، اگر لکیر ڈال دے، پھر امام حسین خود فرما رہے ہیں کہ امام حسین کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر میری تبلیغ کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے۔ بس جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ۔ کسانی کے قسم خوردند و ایمان نہ آوردند بما شوخی کردند، ما دلهای اونها را و چشمهای اونها را از یاد خودمون دور میکنیم. دیگه کاری به ما نداشته باش، برو به جهنم. خدا نکند که خدا کسی را بگه برو به جهنم، در طغیان باش، در کوری باش، در ظلمت باش، من به تو کار ندارم و تو به من کار نداری. در دلت یاد من نخواهد آمد و چشم تو قرآن مرا نخواهد دید. یہ چیز ماسٹر جی جس دن پیدا ہو جائے
سمجھو یہ عذاب الہی آ گیا۔ 7واں پارہ جو ختم ہوا بہت سخت میسج یہ ہمیں دے رہا ہے کہ انسان کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے کہے اب تیرے دل میں میں نہیں آؤں گا اور تیری آنکھ کے سامنے میرا قرآن نہیں آئے گا، اب جا میں قیامت کے دن تجھ سے نبٹ لوں گا۔ ایسی صورت نہ ہو جائے، اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی لے آؤ، خود بھی آؤ، قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن پہ عمل کرو، نماز میں آؤ، جماعت میں آؤ، جمعہ میں آؤ، دورہ قرآن میں آؤ، سنڈے اسکول میں آؤ، مجلس میں آؤ، محفل میں آؤ، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، آج رمضان کی آخری تاریخ ہے اور رمضان آج رخصت ہو رہا ہے، ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو یا اللہ تیرے رمضان کے حق میں، تیرے قرآن کے حق میں، محمد و آل محمد کے حق میں، تیری ذات کے حق میں، جس طرح تو نے ابھی کہا تھا ہم نہیں چاہتے جیسے تو یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی، یا اللہ کہیں ہمارے بارے میں یہ نہ ہو کہ ہم نے ناقدری کی ہو، اگر کوئی لغزش ہوئی ہے تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں روزوں کو قبول فرما، ہمارے تلاوت قرآن کو قبول فرما، جمعہ جماعات کو قبول فرما، لیال القدر میں جو نمازیں پڑھی، دعائیں پڑھی، جوشن کبیر پڑھی، سورتیں پڑھی، ان کو قبول فرما، تہجد کی جو نماز پڑھی اس کو قبول فرما، محافل و مجالس کو قبول فرما، ختم قرآن جو کل ہوا اس کو قبول فرما، ختم قرآن کے جو بانی ہیں ہمارے ماسٹر نیاز احمد صاحب، ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ان کے والدین کے درجات متعالی فرما، ان کے اور ان کے بھائی کے رزق و مال میں برکت عطا فرما، آغا مختار حسین کے رزق و مال میں برکت عطا فرما، میرے رزق و مال میں برکت عطا فرما، چودھری خالد زبیر گوندل کے رزق و مال میں برکت عطا فرما، حافظ مبشر نذیر کے رزق و مال میں برکت عطا فرما، آغا سجاد علی شاہ جعفری کے رزق و مال میں برکت عطا فرما، حاج خانم خاہر طاہرہ کے رزق و مال میں برکت عطا فرما، آغا نفیس الحسن کے رزق و مال میں برکت عطا فرما، حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی کے رزق و مال میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحت و سلامتی سے رکھ، قرضوں کو ادا فرما، مشکلات کو حل فرما، حاجتوں کو پورا فرما، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، ہمارا خاتمہ علی الخیر فرما، ہمیں بار بار حج و زیارات عمرہ نصیب فرما، امام زمانہ کا دور ہمیں نصیب فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، شام کو آزاد فرما، عراق کو آزاد فرما، یمن بحرین کے حالات کو سدھار، افغانستان پاکستان سے مشکلات کو حل فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، منظورین کو شفا یاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔